Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Dr. Shami's Lens. This is Professor Dr. Savera Shami اور آج ہم جو بات کریں گے وہ آن لائن ہراسمنٹ کے حوالے سے کریں گے، لیکن یہ انٹرویو نہیں ہوگا، ایک ڈسکشن ہوگی جس میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ آن لائن ہراسمنٹ جو ہے وہ کیسے کیسے ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم جو ہے اس کو روک سکتے ہیں یا کم از کم یہ ہم پہ حاوی نہ ہو. تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ثنا نوید خان. ثنا اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا میں، اور اس کے علاوہ انفلوئنسر ہے انسٹاگرام پہ. سو ہم ثنا سے آج ڈسکشن کریں گے کہ آن لائن ہراسمنٹ کیا ہے، کس طرح ہوتی ہے، یا کیا خیال ہے کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں. جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می اوور. بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن میں بڑی ایک پازیٹیو بات سے اسٹارٹ کروں گی کہ میں نے ریسنٹلی آفٹر قندیل بلوچ انسیڈنٹ میں نے بہت زیادہ ایک چینج دیکھا، ایٹ لیسٹ اربنائزڈ ایریاز میں بہت چینج دیکھا ہے کہ اب ہراسمنٹ ہے، بلنگ ابھی بھی ہے، دونوں آدمیوں کی بھی ہوتی ہے، عورتوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا اس کے اگینسٹ. اب اٹس ناٹ اوکے ٹو بلی سم ون، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو. میں نے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، مجھے لگتا ہے آدمی بھی بلی ہوتے ہیں، بٹ دے آر مور کرٹیسائزڈ فار دیئر پولیٹیکل ویوز، دیئر اوپینینز، دیئر آئیڈیاز. عورتیں ہوتی ہیں بلی بیسڈ آن ہو دے آر، not what they say but who they are, like their age, their gender, their body shaming ہوتی ہے، character پہ ہوتی ہے. تو that's a very big difference کہ آدمی بھی بلی ہو رہے ہیں لیکن جو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نوعیت تھوڑی ڈفرینٹ نہیں ہوتی. جیسے جب آدمی بلی ہو رہا تھا تو وہ یہ نہیں کہ وہ کم بلی ہے یا زیادہ بلی، لیکن اس کے لیے الفاظ جب جو بھی یوز ہوتے ہیں وہ اتنے برے نہیں لگ رہے ہوتے. اچھا گالیاں تو مجھے لگتا ہے دونوں کے لیے بری ہیں، ہاں، لیکن جس طرح اب ڈیفیم عورتوں کو کیا جاتا ہے نا، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن پہ، ان کی شکل کے اوپر، ان کی باڈی کے اوپر یا باقی چیزوں پہ، وہ تھوڑا آپ کو ذرا تکلیف دیتی ہے. I don't know if I can use any names. ابھی ایک ایکٹر ہے عثمان مختار، پتہ نہیں آپ نے ان کا دیکھا ہوگا، ان کا ایک کوئی کلپ تھا شادی کا جس پہ وہ ڈانس کر رہے تھے، لوگوں نے بہت زیادہ بولے کہ ان کو باڈی شیمنگ پہ. تو مجھے لگ رہا ہے باڈی شیمنگ بھی اب دونوں کے لیے ہو رہی ہے، لیکن obviously عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. اب مجھے بڑی عجیب سی ایک بات لگتی ہے کہ جیسے اب گاؤں میں بہت زیادہ خواتین ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بھی کام جو ان کی کیپیسٹی میں وہی کام. اب اگر گاؤں کی خاتون سے کہیں گے کہ وہ لیکچر دے گی تو وہ نہیں دے رہی، تو وہ ڈیلی بلاگنگ کر رہی ہیں، وہ اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا رہی ہیں، کوئی روٹیاں بنا رہی ہیں، کوئی کھانا بنا رہی ہیں. سو اگر وہ ان کو ایک سورس مل رہا ہے انکم کا، کیونکہ انکم تو وہ جنریٹ کر رہی ہیں، اور ان کے لیے ایک چھوٹی سی چیز بھی، اگر وہ ایک گرائنڈر بھی فار انسٹنس خرید رہی ہیں یا کوئی اور چھوٹا سا کام اپنے گھر میں کر رہی ہیں، تو وہ ان کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے. تو ان کے اب ان کی ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس. لیکن لوگ نیچے اتنے عجیب و غریب ان کو کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اتنی ان کی مطلب ورڈز بھی جو ہے نا وہ بڑے ڈیگریڈنگ قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. مطلب کیوں ہم کسی کو گالیاں دینا چاہتے ہیں؟ لیکن عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے نا، اور پرسنلائزڈ ہے بولنگ، آدمیوں کی نہیں ہے اس طرح سے. اور ان کو یہ بھی کہ بھئی جو آدمی ہے وہ شاید ان کو دکھا کے پیسے کما رہا ہے، یا وہ ان کو لا کے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا چیزیں. تو مجھے لگتا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آدمی کی جب آدمی کرٹیسائز ہوتا ہے یا جب بلی ہوتا ہے نا، وہ آدمی ہوتا ہے. جب عورت ہوتی ہے اس کا پورا خاندان ہوتا ہے، یہ کیسی ماں ہے، اس کے بھائی کدھر ہیں، کہ اپنے ماں باپ کے لیے کتنی شرم کا باعث ہے، یا اس کو ماں ہونے کا what kind of a mother is she. تو بیسیکلی جب عورت بلی ہوتی ہے تو اس کا پورا خاندان بلی ہوتا ہے، آدمی صرف آدمی بلی ہوتا ہے. یہ ججمنٹ بھی ہے نا، کہ ہم خود ہی سارے کو ٹیگ کر دیتے ہیں کہ بھئی اگر ایسا کریے تو ایسی ہوگی، ایسا کریے تو ایسی ہوگی. گلوبلی بھی عورتیں بلی ہوتی ہیں، لیکن گلوبلی ایک جو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، فرق یہ ہے کہ جب آپ انگلش میں بلی کسی کو کرتے ہیں نا تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. تو جو آپ کے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، وہ ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں انگلش میں. اگر کوئی سیکشول کامنٹ ہے یا کوئی گالی ہے یا کچھ ہے، وہ ایزیلی ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم گالیاں بھی پنجابی میں دیتے ہیں، چاہے ہم رومن میں کر کے لکھتے ہیں یا اردو میں. ایگزیکٹلی اردو میں اگر کسی کو بلی کریں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. ہو جاتا ہے سم ٹائمز، لیکن اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. تو ہمارے ملک کے اندر اسپیسیفکلی جو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی کو رپورٹ کرتے ہیں بلنگ کے اوپر یہ وہ، تو وہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتا. اس لیے بھی لوگ، اس سے مجھے بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے. جب دنوں میں کینیڈ میں لیکچرشپ کر رہی تھی تو کسی اسٹوڈنٹ کو شاید مجھ سے بہت محبت ہو گئی اور اس کو میں بہت پسند آئی ہوں گی، تو اس نے ایک ویب سائٹ ورڈ پریس کی بنائی جس کے اوپر رومن میں میری اتنی تعریفیں تھیں کہ دیکھ کے مجھے بھی خود پریشانی ہوئی کہ یہ اتنا کچھ کیسے لکھا ہوا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کس طرح ایک ویب سائٹ ہے اور آپ کا نام ڈالیں تو وہ آ جاتی ہے. تو ہم نے اس کو رپورٹ کیا کیونکہ وہ اتنی پیاری باتیں تھیں. تو کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. سو وی ٹرانسلیٹڈ دیٹ آل ان انگلش، اور اس کے بعد پھر وہ ریموو ہو گئی.
پھر وہ ریموو ہو گئی. میں اکیڈمی جاتی ہوتی تھی اپنی اسکول لائف میں, تو کسی نے میری فوٹوشاپ ایک بڑی ولگر سی پکچر بنائی, لیکن اٹ واز سو آبویس اٹس فوٹوشاپ. مجھے آج کل کے زمانے میں نا بچوں کے لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ اے آئی میں یو کانٹ ٹیل واٹس ٹرو اینڈ واٹس فیک. تو یہ والا ایک بہت بڑا ایک جو مجھے نیکسٹ جو ایشو مجھے وربل اس سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے آپ بلاک کر سکتے ہو, یو ہیو این آپشن کہ آپ بلاک کر دو, رائٹ. مجھے سب سے زیادہ لگتا ہے یہ جو وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں, اس میں آپ بتا نہیں سکتے کہ کیا سچ ہے کہ کیا غلط ہے. جیسا میرا جب ہوا تھا وہ اٹ واز سو آبویس کہ اٹس اے فوٹوشاپ, لیکن اب تو اے آئی کی وجہ سے یو کین ناٹ ایون ٹیل کہ واٹس ٹرو. تو ہم اس میں مطلب مجھے واقعی بات ٹھیک ہے کہ ڈر لگتا ہے بچیوں کے, لیکن اس کو ہم کیسے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں یا ان کو بتا سکتے ہیں, یا وہ یہ کیونکہ یہ تو نہیں روک سکتے سنا کہ بھائی آپ پکچرز نہ آپ لیں, اور نہ آپ اپلوڈ کرنے سے بھی نہیں روک سکتے. اب کتنا آپ کسی کو روک لیں گے اور کتنا آپ وہ کریں گے. تو مجھے جو سب سے زیادہ جو ہماری سوسائٹی, مجھے لائک ہم ایک لڑکیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیٹ گرل شوڈ آلویز ہیو اے تھکر اسکن. لائک اگر آپ اپنا پبلک پروفائل کر رہے ہو, پرائیویٹ میں بھی آتے ہیں ڈی ایمز, اٹس ناٹ جسٹ پبلک میں, آپ کو تھکر اسکن ہونی چاہیے ایک لڑکی کی. آئی فیل پاکستانی سوسائٹی میں ایون گلوبلی لڑکیاں پیدائشی تھکر اسکن کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ بچپن سے آپ کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, لڑکوں کے لیے رولس ڈفرینٹ ہیں, لڑکیوں کے لیے ڈفرینٹ ہے, سوسائٹی کا پریشر ہے, فیملی کا پریشر ہے, مطلب ساری عزت آپ کے کندھوں پہ. تو لڑکیوں کی ویسی بھی جنرلی تھکر اسکن ہوتی ہے, بٹ ایموشنلی تو برسٹ کرتی ہیں. بالکل ایسی ہے. میرے خیال سے ہمیں وی نیڈ ٹو پرووائڈ سیفر ڈیجیٹل اسپیسز فار دیز گرلز, فار آل آف اس. ہم کیسے کر سکتے ہیں یہی رولز اینڈ ریگولیشن. سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہونی بہت ضروری ہے. ہم میں سے آدھی سے زیادہ لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو انگلش میں کوئی ہراس کرے وہ تو رائٹ اوے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے, وہ بلاک ہو جاتا ہے, رپورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اردو میں ہو رہا ہے, آپ نے بھی تو فگر آؤٹ کیا, پر آپ کی فیملی سپورٹ تھی, آپ کو کسی نے یہ مشورہ دیا. ہمیں اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا کمفرٹ ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں ہم سے شیئر کر سکیں اگر ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے, رائٹ, تاکہ وہ ڈر کے نہ رہے, گھبرا کر نہ بیٹھی رہے کہ ماں باپ کو بتا دیں گے, وہ ڈانٹیں گے, تمہارا ہی کوئی قصور ہوگا. یو انڈرسٹینڈ. اگر ایک وہ کمفرٹ ہوگا, آپ کا کمفرٹ تھا آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ نے بتایا, انہوں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بلاک کرا لیں. سملرلی ایونیوز ہیں جہاں پر یہ بولنگ یا آپ ہراسمنٹ کو جو ہے روک سکتے ہیں, لیکن اٹس جسٹ دیٹ کہ ایک چھوٹی بچی کو 14 سال کی 15 سال کی بچی ہے انسٹاگرام پہ, ان کو کیا پتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک ماں باپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. مجھے لگتا ہے ماں باپ بھی ایٹ ٹائمز جج کرنے لگ جاتے ہیں نا, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ بھئی تم نے کچھ کہا ہوگا یا تم نے کچھ کیا ہوگا تو یہ ہوا, تو ماں باپ بھی کئی دفعہ جج کر رہے ہوتے ہیں. کہ ہماری جو جنریشن ہے, جس طرح اب میں جس ایج گروپ میں, میری بیٹی 13 سال کی ہے, تو جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ ہمارے پیرنٹس سے تو تھوڑے زیادہ ایکسپوجر ہے, یا تھوڑے جس کے کہتے ہیں زیادہ ایکسیپٹنس زیادہ ہے چیزوں کو لے کر. تو ہم لوگوں کو, ہمارے پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو کس طرح سے پروٹیکٹڈ فیل کرنا ہے, کہ ہم وی آر دیئر فرینڈس. ہم لوگ ان کو جج نہیں کریں گے. دیسی کمیونٹی میں رہتے ہوئے آپ میں ججمنٹ آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ, لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو فائٹ دس. اینڈ ہمارے پاس پیرنٹس بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو, بیٹوں کو بھی, بچے بہت زیادہ بلی ہوتے ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, یا لیکن لڑکیوں کی بولنگ ذرا زیادہ ہے کیونکہ ان کی کیریکٹر, لکس, سلٹ شیمنگ آ جاتی ہے. ابھی ایک کوئی انفلوئنسر تھی, اس نے دوسری شادی کی, اس کا کوئی بچہ بھی ہے, تو لوگ اس کے اوپر بلی کر رہے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, دوسری شادی اتنی دھوم دھام سے کر رہی ہو, تمہارا بچہ بھی ہے, بچے کو بھی شادی بھی کر رہی ہو, مطلب. لیکن having said that, ایک پازیٹیو سائڈ یہ کہ اس لڑکی کو اپنے لیے خود, she didn't have to fight for herself. نیچے ہی لوگ ان بلیوں جو بلی کامنٹس ہیں اس کے نیچے رینڈم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو میں قندیل بلوچ کے بعد جو میں نے پاکستانی سوسائٹی میں ایک شفٹ دیکھا نا, کہ اب لوگ بھی بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئے ہیں ان چیزوں کو لے کر, اور وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ایک ٹائم مجھے لگتا ہے کہ لوگ جب آ کے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے, کیونکہ ان کو کوئی اور جگہ نہیں مل رہی ہوتی. ہمارے یہاں کوئی آؤٹ لیٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ جائیں اور جا کے اپنی کسی سے بات کر سکتے. آپ نے کہا بچوں سے بات کرنا بڑا ضروری ہے, یا چیزیں ہیں, تو وہ اپنی فرسٹریشن جو ان کو لگتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. تو بیسکلی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کیسز میں تو ان کی فرسٹریشن بھی نکل رہی ہوتی ہے. میں اب مجھے کئی دفعہ کامنٹس آتے ہیں, میرا انسٹاگرام پبلک ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ تصویر لگاتی ہوں, نیچے کوئی سیکشل گندا کامنٹ لکھ دیتا ہے, میں ان کو اٹینشن نہیں دیتی, بیکاز میں ان کو صرف بلاک کر دیتی ہوں. I don't want to engage with them because I don't want to give them the attention that they don't deserve. And most of the times وہ attention کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میری ایک اور دوست ہے, اس کا پبلک اکاؤنٹ ہے, اس کو کوئی ایسا میسج کرتا ہے, وہ اسکرین شاٹ لے کے اپنی اسٹوری پہ لگا دیتی ہے ٹیگ کر کے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اچھا, میں یہ کرتی ہوں کہ ہم نے اپنا یہ رول بنایا ہوا ہے کہ ہم کامنٹ پڑھتے ہی نہیں ہیں, تو بہت کم ہوتا ہے. جیسے ہوتی ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ پہ ہو جاتی ہے, آپ کی فیملی کی ریفرنس سے ہوتی ہے, کسی کی طرح ہوتی ہے, تو پہلے اثر ہوتا تھا کہ بھئی لوگ ایسی باتیں کیوں لکھ رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ کامنٹ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. بالکل ایسے کہ اگر آپ کو کیا آپ لوگوں کی باتیں جا کے سننا چاہتے ہیں. تو 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بلاک کر دیں رپورٹ کے, دوسرا یہ کہ پھر آپ بھی ان کو پبلکلی ایکسپوز کر دیں, ان کے اسکرین شاٹس لے کے آپ لگا دیں, اور پھر تیسرا یہ کہ آپ پڑھیں نا.
کہ آپ تو ویسے اس کو فرق پڑتا ہے جب پبلکلی لگایا جاتا ہے؟ پڑتا ہوگا آئی ایم شیور. لائک جب میں پڑھی تھی تو پھر میں نے بھی سرچ کیا تھا اس اکاؤنٹ کو جا کر, تو آئی ایم شیور اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. آئی مین میں سپورٹ نہیں کرتی اس آئیڈیا کو کہ لیکن ہر ایک اپنا کمفرٹ زون ہے نا, کہ ہر کوئی جس طرح چاہے گا وہ اس چیز کا بیسکلی تو مقابلہ کرنا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ جب آدمی نے پھر سوچا ضرور ہوگا آئندہ کہ میں کبھی کسی انسٹاگرام پہ جا کر پبلک, لیکن ابھی تو ہو سکتا ہے کہ میں فیمس ہو گیا, میں اسٹوری پہ آ گیا. ویل ہو سکتا ہے فیمس ہوئی, وہ کہتے ہیں نا نام تو ہے چاہے برائی ہو. تو یہ والی چیز ہے. لیکن بہرحال یہ کہ بڑا ڈائلما بھی ہے ایک سچویشن. ہم ڈیجیٹل کی بات بھی کرتے ہیں, ہم اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں, ہم اس سے جو ہے ظاہر ہے بہت سارے بینیفٹس ہیں بھی, ایکسپوجر ملتا ہے, آپ کو کام کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے. بچیاں بہت سی گھروں میں بیٹھ کے ایسے کام کر رہی ہیں, لیکن جب ان کو پھر ایسے مسائل کا سامنا آتا ہے, بچیاں کیا لائک ویمن جو 60s 70s کے اندر دے میکنگ منی. تو یہ تو بہت, میں تو کہتی ہوں 99% اچھائی ہیں سوشل میڈیا کی, 1% برائی. اور وہ 1% بھی وہی والی بات ہے کہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. صرف ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے, جس طرح آپ اور میں ہیں, ہمارے بچے اسی ایج گروپ میں, تو ہم خود اپنے آپ کو اویئر رکھیں ان چیزوں کے ساتھ, کہ ہمیں اویئرنیس ہو کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بچوں کو, بلاک کر سکتے ہیں, رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ ان لوگوں کو مطلب آپ اپنے بچوں کو بیسیکلی اتنا پروٹیکٹڈ اور سیکیور فیل کریں کہ وہ آپ سے ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. اگر وہ کسی مسئلے میں پڑ جاتے ہیں, ان کو کوئی غلط میسج کر رہا ہے, تو وہ آپ کو آ کے ایک دوست کہے یہ دیکھیں مجھے تنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر آپ یو ٹیک اٹ ان یور ہینڈس. اور اٹس ناٹ, میرے خیال سے تو سوشل میڈیا بہت اچھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے فائنینشلی بھی, اور ویسے بھی کانفیڈنس لیول بہت زیادہ آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا اچھا ہے, لیکن چونکہ ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں, زیادہ تر ایجوکیشن کی کمی ہے, اویئرنیس کی کمی تھی کہ اس کا اچھا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے یہاں تو چونکہ سوشل میڈیا یوز ہوتا ہے ایز اے پروپیگنڈا ٹول, مس انفارمیشن کے لیے, ڈس انفارمیشن کے لیے, لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے, تو اس لیے لگتا, اور وہ ذرا زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں. حالانکہ فائدے زیادہ ہیں, بٹ وہ نقصانات کے پیچھے چھپ گئے ہیں. بالکل ایسے آپ اگر ان کو ایکسپلور کریں, ان فائدوں پہ ذرا آپ دھیان دیں, اور میرا خیال ہے جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں وہ بھی ان فائدوں کو ایکسپلور کر لیں, تو ان کی بھی صحت پہ کوئی اچھا اثر پڑے گا. ٹولز ہیں آپ کے پاس, آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ بلاک کر سکتے ہیں, آپ لائک دیر ڈفرنٹ تھنگز دیٹ یو کین ڈو. ہمارا FIA نے بھی سائبر ونگ کھولا ہوا ہے. ہاں, لیکن وہ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا بہت برا ہے, پتہ نہیں لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا, اور ججمنٹل سوسائٹی تو ہماری ہے. ہم دیسی جتنے جج کرتے ہیں رنگ کی بیس پر, ہم لوگوں نے جس طرح کے رنگوں کے بیس پہ, یا کسی کو موٹا کہہ دیا, چھوٹا کہہ دیا, کسی کو کالا کہہ دیا, اور ہمارا مذاق ہے یہ. جتنے اگلا کتنا لگ رہا ہے اگلے کو, وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا, وہ مذاق ہی آپ کی دفعہ. نک نیم دیے ہیں چھوٹو, موٹو, کالو. تو ہم تو جتنے گھروں میں بلنگ کرتے ہیں وہی مرر نظر آتا ہے آپ کو. ایگزیکٹلی, دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جس طرح بچوں کے ساتھ, اور اس کو ہم بلی مانتے بھی نہیں ہیں, ہم یہ رجسٹر ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی کو کوئی فرق ڈال رہے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ بھی ہوگا اس بات سے. تو ہمارا جھکتے تو ہم نیشنل گیم ہے, ایگزیکٹلی نیشنل گیم ہے. تو ہم اگر کسی کے انسٹاگرام پہ جا کر اگر کوئی جگت مار رہے ہیں یا کوئی لیگ پولنگ کرے, تو اپنی طرف سے تو ہم اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کریں یا ہرٹ نہیں کریں, ہم تو بڑی فنی بات کریں, ہم کیا کمال کر رہے ہیں. یہ بات ویسے بالکل ٹھیک ہے آپ کی, کہ ہمارے تو گھروں میں اتنا یہ ماحول ہے, ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ والی چیزیں یا یہ والی باتیں کیسے افیکٹ کر سکتی ہیں, اور کرتی ہیں. آپ کسی کو کوئی بات کریں کہ جو مرضی کہہ لے کہ مجھے نہیں اثر پڑتا, یا میں آئی ڈونٹ کیئر, نہیں بالکل سب کو فرق پڑتا ہے, دماغ میں کہیں نہ کہیں بچتی ضرور ہے. اور وہی والی بات ہے کہ اب اتنی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے, ہر کسی کو پتا ہے باڈی شیمنگ کیا ہے. تو اگر آپ کا کوئی بڑا یا آپ کا کوئی دوست آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, شاید اس وقت آپ ہنس رہے ہوتے ہیں, لیکن دل میں آپ کو امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے بیکاز آف دیٹ جو سارا نالج ہے اراؤنڈ یو, کہ یہ دس از ناٹ اوکے, دس از ناٹ اوکے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی نا اس میں پھر لگتا ہے پیرنٹنگ پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایز پیرنٹس جو رسپانسبلٹی ہے, جو چیزیں ان کو فیل بھی کرنا چاہیے. اور ہم فرینڈ تو بن جاتے ہیں, بٹ جو صحیح معنوں میں فرینڈ ہوتا ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں ہم لیک کرتے ہیں. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ, ایگزیکٹلی. تو پھر جب ان کو ضرورت ہے, اور یہ والی بات بھی بڑی صحیح ہے کہ بچوں کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ واقعی آپ سے ہر بات کر سکیں. میں تو ہمیشہ, میری 2 بیٹیاں, میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ if you get in any trouble, do not trust your friend. I am your mother, I would want the best for you. اور تمہیں اتنا میرے پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ تم کسی بھی مسئلے میں پڑ جاؤ, تم مجھ سے آگے, میں تمہیں بچا سکتی ہوں, تمہارے دوست نہیں بچا سکتا یا کوئی کزن نہیں بچا سکتا. ہاں بالکل, کیونکہ جب when we were growing up نا, ایک تھوڑا سا کہتے ہیں نا ماں باپ کے ساتھ ایک گیپ تھا, کمیونیکیشن گیپ تھا. تو اگر میں ایز اے ٹین ایجر کسی مسئلے میں ہوتی تھی تو میں اپنی دوست کو کال کرتی تھی. مائی مدر واز نیور مائی فرسٹ, حالانکہ ناؤ آئی ایم ریئلی گڈ فرینڈز ود مائی مدر شادی کے بعد, لیکن اس وقت میری مدر واز ناٹ مائی فرسٹ, جس کہتے ہیں نا فرسٹ انسٹنٹ آپ کا آتا ہے کہ او ماما کو بتا دوں, ماما
مسئلے مسئلے نکال مسئلے دیں گے. ہاں تو بالکل. وہ والا کانفیڈنس ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے, کیونکہ اب نا ایشوز بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس وقت تو ہم بڑے لمیٹڈ ماحول میں ہوتے تھے نا, مطلب میرا خیال ہے اس وقت ماؤں کا کام ہوتا تھا بچوں کو ڈسپلن کرنا, ان کا اسکول روٹینز دیکھنا, ان کا ہوم ورک کرنا, اور کوئی ایسا ٹیوشن کرا ایکسپوجر نہیں دینا. تھا, ٹیوشن کرا دیا, کوئی ایکسپوجر نہیں تھا بچوں کا بھی, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی چیزیں نہیں تھی, تو ہم خود بھی بڑے اب تو ان محدود کے اس پہ ہاتھ تھے میں نا. پوری اب تو دنیا بچوں ہے, کے پاس دنیا ہے, تو پوری پھر دنیا. ظاہر ہے جو وہ گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ, ہم اپنے بچوں کے ساتھ رکھنا افورڈ نہیں کرتے بالکل. بیسکلی. بولنگ کے علاوہ دیر آر لاٹ آف پرورٹس آؤٹ دیئر. ہمیں نہیں پتا کوئی کیا بات 70 سال کرتے کا تھے. آدمی لڑکی بن کے آپ کی بیٹی سے بات کر رہا ہو, یا 70 سال کا آدمی بے شک لڑکی بن کے آپ کے بیٹے سے بات کر رہا ہو. تو یہ تو صرف بیٹیاں نہیں, بیٹا, میرے تو 2 بیٹے ہیں, تو میں تو ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جو باتیں تم لوگ ادھر ادھر کر رہے ہو تو بجائے اس کے گھر آ کے کرو. لڑکے بہت زیادہ بلی ہوتے ہیں. کئی آپ کے چھوٹے شہروں کے لڑکے جنہوں نے اپنے انسٹاگرام میں, آپ کبھی جا کے کامنٹس ان کے دیکھیں, ان کو اتنی گالیاں پڑتی ہیں. وہی جو جکت کلچر ہے, ان کو لگتا ہے کہ بہت فنی ہو رہے ہیں, لیکن ان کے بڑے انسینسیٹیو کامنٹس ہوتے ہیں. لڑکے بہت زیادہ بلی ہوتے ہیں, لیکن صرف فرق یہ کہ لڑکیاں زیادہ بلی ہوتی ہیں کیونکہ I don't know, it's لڑکیوں کو they get bullied for who they are and men normally they get bullied for what they say. مے بی. لیکن یہ کہ میں جب اپنے بچوں سے بات کرتی ہوں, میرے بیٹے ہیں وہاں کے, جب مجھ سے بات کرتے ہیں نا, تو میرے ہسبینڈ کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ماں بیٹے کی کانورسیشن ہو رہی ہے. تو آئی آلویز ٹیل ہم کہ یہ ہونے دیں, کیونکہ میرے سے نہیں کریں گے تو کسی اور سے کریں گے, اور جب باہر جا یا گوگل کریں گے, تو جب یہ گوگل کریں گے یا یہ باہر جا کے اپنے دوستوں سے بات کریں گے, تو وہ بھی تو انہی کے ایج کے ہیں نا, تو انہی کے ایج کے حساب سے اس کو مشورے دیں گے, انہی کی ان سے بات کریں گے. تو جب یہ مجھ سے بات کریں گے تو یہ میں ان کو شاید پرفیکٹ نہیں تو بہتر مشورہ تو ضرور دے سکوں گی, اور ان کو میری بات سے ابھی سمجھ اس طرح نہیں آئے گی, لیکن تھوڑے سے بات آئے گی. تو یہ والا جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, یہ اس کو فل کرنا بڑا ضروری ہے آج کے دور میں, کیونکہ اتنی ڈائیورژنز ہیں, اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنے مسائل ہیں. تو ہمیں یہ والی, پھر ہم الزام دے دیتے ہیں اپنی ینگ جنریشن کو ہر چیز کا. ہم نے تو ان کو جین زی کو ہم نے ایک ایلین بنا لیا نا, کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہو گیا, چیز ہو گئی. مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے جین زی تھوڑی زیادہ سینسیٹیو بھی ہے, جو ہماری جنریشن ہے نا, ہم تھوڑے زیادہ انسینسیٹیو ہیں. یہ جو بلی وغیرہ زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں یا لڑکیاں, مجھے لگتا ہے نا, ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم بلی ہو گئے. بالکل ایسے ہی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اویئرنیس ہی نہیں تھی. بالکل ایسی ہے, ہمیں تو لگتا تھا اچھا کہہ دیا تو ٹھیک ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. ہمارے بچوں کی جنریشن ہے, دے آر ویری سینسیٹیو ٹورڈ ایموشنز, ٹورڈز باڈی شیمنگ اور اس طرح کی چیزیں. کبھی کسی کے کیریکٹر پہ بات نہیں کریں گے. دے آر ویری اوپن اینڈ لبرل, اسپیشلی لاہور, کراچی, اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں, جو اب آج کل ٹین ایجرز بچے ہیں, وہ ان کے ایشوز بہت ڈفرینٹ ہیں ہم سے, اور ہم برداشت کی تھوڑی کمی ہے ان میں. وہ کہتے ہیں نا کہ پرکس ہیں, مطلب ہاں ایگزیکٹلی, وہ تھوڑی دی ادر سائڈ آف اسٹوری, اس کے نقصانات بھی ہیں. ہاں, جب آپ کو زیادہ اویئرنیس ملے, اپنے زیادہ رائٹس بھی پتہ چل جائے, تو پھر ہر چیز بھی کم ہو جاتی ہے. یو ہرٹ مائی فیلنگز, ہر چیز میں چھوٹی سی, اگر میں نے کہا جنک فوڈ نہیں آرڈر آج کل, یو ہرٹ مائی فیلنگز, وہ بھی ہو جاتا ہے کہ فیلنگز بھی ہرٹ ہو رہی ہیں, پھر ان کے اور مسائل بھی کھڑے ہو رہے ہیں. پھر اور ایک مجھے تو ہمارے گھر میں بڑا پیٹ جملہ ہے, آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. Well, actually, ہمیں بھی as when we were their age, we also thought ہمارے parents they don't understand us. تو I think یہ تو ہر بچے کو فیل ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا, اور وہ بڑے بیکورڈ ہیں, یا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں سب پتہ ہے, وہ والی چیز ہے. لیکن کوئی نہیں, ہم بھی نکل گئے تھے, بچے بھی نکل جائیں گے, بٹ ضروری ہے کہ آپ کا بانڈ ان کے ساتھ رہنا چاہیے, بانڈ اچھا ہونا چاہیے, اور آپ کو فلی مطلب اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا ٹولز آر دیئر. آپ بلاک کر سکتے ہیں, رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ FIA میں کر سکتے ہیں. گلوبلی تو بہت ایزیلی ہو جاتا ہے. ہمارا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر آپ جب رپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کی ٹرانسلیشن لگا دیں صاحب کہ مجھے یہ ہراس کر رہا ہے بندہ. تو انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, یہ لوگ سب ان اکاؤنٹس کو بلاک کرتے ہیں, اور یہ ایکچولی بلاک کرتے ہیں اکاؤنٹس کو. تو آپ یو ہیو ٹولز, یو جسٹ نیڈ ٹو نو کہ آپ نے کون سا ٹول کہاں استعمال کرنا ہے. اچھا چلو, ون لاسٹ تھنگ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیز ہم کیسے کامن کر سکتے ہیں, ہم کیسے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹولس ہیں, یہ چیزیں, اویئرنیس دینی, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اویئرنیس ہے, اویئرنیس کرنی چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم کہیں کہ ہاں بھی ہم نے بڑی کوئی اچھے میسج لیول پہ, آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ جو اس وقت بلی ہوتے ہیں نا, پہلے جو یہ انفلوئنسرز ہیں یا ایکٹرز ہیں جن کے انسٹاگرام پبلک پیجز ہیں, آئی تھنک مے بی دے نیڈ ٹو میک این ایفرٹ کہ ہم اس طرح سے بلی ہوتے ہیں, دس از ہاؤ وی ڈیلٹ ود دا سچویشن. صرف یہ کہہ دینا ٹو ہیو اے تھکر اسکن از ناٹ اے سولوشن. اور اگر میں اپنے لیول پر آتی ہوں, ایز ان ہمارے پروفیشن میں ہم تو آلریڈی میڈیا ایتھکس اور لاز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ بتاتے ہیں. ہم نے ایوری ادر سیمسٹر میں کچھ نہ کچھ سائبر لاز کے اوپر وہ رکھا ہے ہمارے پروفیشن میں. بٹ ایز اپنی کیپیسٹی کے اندر, ایز اے مدر یا ایز اے خالہ یا ایز اے چاچی, آپ اپنے بچوں کو, سب بچیوں کو جو چھوٹے, ان کو آپ ایجوکیٹ کریں, ان کے دوست بنیں, اور ان کو بتائیں دیر ٹولز اویلیبل. ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ آئی تھنک آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ بلی ہوتے ہیں نا لوگ, انفلوئنسرز ہو گئے, بلاگرز ہو گئے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں سچویشن کو.
बड़ी इंटरेस्टिंग बात चीत हो रही है और मेरा ख्याल हम मजीद करते रहेंगे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर. है तो जरा थोड़ी हम कह लें हमने बड़ी हर तरह की बात करने की कोशिश की है, लाइटर नोट पे हर चीज को टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, बट देयर लॉट मोर टू से एंड डिस्कस. इट्स वेरी एक्चुअली सैड एंड सीरियस टॉपिक क्योंकि पीपल लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, लाइक लाइव्स बर्बाद हुई हैं बुलिंग की वजह से, हरासमेंट की वजह से. हालांकि लोगों को समझ लेना चाहिए कि ऑनलाइन जो चीजें हरास होते हैं, लोग बुली होते हैं, वो उस पर रियलिटी से शायद बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, और उसकी बेस के ऊपर अपने आप को ट्रॉमास का शिकार करना या अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालना नहीं करना एक और चाहिए. चीज मैं ऐड करूंगी, मुझे तो कंदील बलोच का एक बहुत ज्यादा एक वो इम्पैक्ट पड़ा था. अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद, अगर आपको कोई लगता है कि समवन इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट योर रिलीजन और कल्चर, पहली तो बात ये सब्जेक्टिव एक चीज है कि हर किसी का अपना रिलीजन है, अपना किस तरह से वो देखते हैं, कल्चर देखते हैं, व्हाटएवर, राइट. अगर आपको नहीं पसंद, आप उनको अनफॉलो कर दें, आप ब्लॉक कर दें. आपने फॉलो भी करना है उनको, फिर आपने देखना भी है, आपने बेसिकली उनको सही करके, आपका जिम्मा है कि आपने एक बंदे को सही रास्ते पे चलाना. लेकिन वो कैसे आप बताएंगे? हाँ, वो आपका सही रास्ता है ना. प्रॉब्लम तो ये है. मेरे साथ कई दफा होता है, मुझे इंस्टाग्राम पे कई दफा मेरा एल्गोरिथम इतना मेसअप हो जाता है, कुछ ऐसा कंटेंट आ जाता है जो मैं नहीं देखना चाहती. देयर इज एन ऑप्शन, आप इसको करें शो मी लेस ऑफ दिस या डोंट शो मी, डोंट शो दिस. नहीं, फिर हम पुलिस वाला रोल कैसे? लेकिन अब मैं घर जाके उनके मॉरल पुलिसिंग करूं और मैं उनको जाके बताऊं कि तुम गलत हो, ये हमारे रिलीजन में नहीं, हमारे कल्चर में नहीं, ये मेरा जिम्मा नहीं है. लेट रिलीजन तो अल्लाह और बंदे का मामला है. नहीं, दूसरा ये कि ये भी कोई इनकरेजेबल चीज नहीं है ना, ये भी इनकरेजिंग नहीं है ये चीज भी. ये भी कोई ऐसा तो कमाल आप नहीं कर रहे ना, किसी और को हर्ट करना है, किसी की फीलिंग्स को आप जो है वो कर रहे हैं, तो ये भी कोई कहीं नहीं लिखा हुआ. अल्लाह पूरे करे ना, वो रिलीजन ठीक है, तो हुकूक अल-इबाद की कोई सेंस नहीं है कि आप किसी को गाली दे दो, आप किसी को जाकर इतना उसका जिंदगी हराम कर दो, उसके घर वालों को डिप्रेशन में जाके और फिर और कोई काम कर ले, खुदा ना खास्ता कुछ और गलत कुछ आउटकम निकला है. हाँ, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए. सना, हम दोबारा मेरा ख्याल है इस पर मजीद बात करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में, किसी वक्त दोबारा हम बैठेंगे और जरूर डिस्कशंस जो हैं, क्योंकि पेरेंटिंग के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, बच्चों के मसाइल के ऊपर बात होती रहनी चाहिए. तो ये थी सना नवीद खान मेरे साथ आज, और हमने आज बात की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बात होनी चाहिए. जब हम बात करेंगे तभी हम उन सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे और मसाइल का हल ढूंढ पाएंगे. सो अगर आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं और आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं और आप मजीद ऐसी बातें सुनना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर शामीज़ लेंस.